سے موضوع ہے، میں آپ کو ایک اہم طرف آپ کی جو ہے نا دماغ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، تو شاید جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب صرف ہمیں بات سنا رہے ہیں اور بس ہمیں ہی سننی چاہیے۔ ہمارے مخاطب قاری صاحب ہے، مطلب قاری صاحب کا جو مخاطب ہے ہم لوگ ہیں، ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو سننے کے بعد آپ پہ کیا فرض ہوتا ہے؟ آپ کو سننے کے جب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ پہ یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ گھر میں آپ جا کے کسی نہ کسی طریقے سے گھر تک وہ پہنچائے۔ اور جو صفائی کا اگر ہم گھر کے ساتھ تعلق لینا تو بنیادی جو پہلو ہے، بنیادی جو چیز ہے، وہ گھر کی عورتیں گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو میں نے یہ آپ کو ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر سے تبلیغ کریں، گھر کو اچھا بنائیں، انہیں آگے جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر یہ بات بتائیں کہ صفائی دین کا اہم حصہ ہے اور اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور جب یہ چیز آپ گھر سے شروع کریں گے تو آپ اپنی عورتوں کو بتائیں گے، آپ خود کریں گے تو اس سے آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور آپ اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ شاید انسان کوشش کر سکتا ہے، اور انسان کو ایک لڑکے کو یا ایک لڑکی کو یا ایک بیوی کو اچھا بنانے میں ایک باپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو بلکہ میرے بہن بھائی جو بھی چھوٹے ہوا کرتے تو ابو ہمارے آتے تھے، جب کبھی بھی گھر آتے تھے تو اگر کھونٹی کے اوپر شلوار اور قمیض ایک بے ترتیب والا اندازے سے لٹکی ہونا تو وہ ہمیں ڈانٹتے تھے، اور اس وقت میں یہی محسوس کرتا تھا یار ابو کو کوئی کام نہیں، آ کے ہمارے ساتھ پنگے کرتے ہیں، یہ میں سوچتا تھا۔ لیکن آج میں جب یہاں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میں جب اس کو مطالعہ کر رہا تھا طہارت کا، تو فوراً یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے ہر چیز کو مینیج کرے۔ جب آپ ایسے کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے بچوں کو دین کی طرف اتنا راغب کر دے کہ کل آپ کا بچہ بھی کوئی یہاں پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہا ہو۔ اگر یہاں پہ وہ بیٹھ کے یہ گفتگو نہیں کر رہا ہو لیکن اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ دین کے عین جو اصول ہے، قوانین دین نے ہمیں بتا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بلائی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھے مقام پہ لے جاتا ہے، ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیا ہے پاک صاف رہنے کے، ہمیں خود بھی پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماحول کو بھی، ہمیں ماحول کو بھی پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ماحول سے ایک بات مجھے یاد آئی، ابھی 2 منٹ ہیں کہ اس میں ایک بات میں آپ کو، ہم ماحول کے بارے میں بڑے خطرناک قسم کے جو ہے نا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ ماحول کیا ہے؟ ہمارا محلہ ہے، ہماری گلی ہے، ہم بڑے آسانی سے اپنا کچرا اٹھا کے نا پھینک دیتے ہیں۔ عمومی طور سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے کے گھر کے آگے یہ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے پھینکنے والا کون ہو۔ اگر نہ بھی پھینکنے والے کا پتہ، وہ پتہ آگے سے کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار یہ بندہ گیا، یہ مجھے نہیں دے، وہ اٹھا کے آپ کے گھر کے آگے دوبارہ پھینک دیتا ہے۔ اس وجہ سے ماحول میں آلودگی اور ہمارے گھر کے آگے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں ماحول کو کیسے بچانا ہے۔ ہر بندے نے انفرادی رول اپنانا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے آگے دیکھ رہے ہیں کچرا پڑے، اسے جہاں پہ کچرا دان پڑا ہوا ہے وہاں پہ رکھ دیں۔ جب آپ رکھیں گے تو یقینی آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کے گھر والے دیکھیں گے تو وہ بھی یہی فیل کریں گے۔ اگر ہم پھینک دیں گے تو ظاہر ہے ہمارے بچوں نے ہم سے سیکھنا ہے، انہوں نے وہی نقل، کیونکہ بچے کی جو سیکھنے والی حص ہوتی ہے نا بچپن کے اندر، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ فوراً بات پک کرتا ہے، اور وہ بات جو جب وہ پک کرتا ہے وہی کرتا ہے۔
اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم